جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اس دنیا پر جنات کی حکومت تھی اور وہ اس دنیا پر راج کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جنات کو حکم دیا گیا کہ وہ ویرانوں میں غائب ہو جائیں اور پہاڑوں، جنگلات اور ریگستانوں کو اپنا مسکن بنا لیں۔ جنات کی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں اڑنے والے، رینگنے والے، زمین کے نیچے رہنے والے اور پانی کے نیچے رہنے والے، مگر کچھ خاص جنات ایسے بھی ہیں جن کو خاص اجازت دی گئی کہ وہ ہمارے آس پاس رہیں۔ ان میں سے کچھ جنات ہمارے باتھ روم میں رہتے ہیں اور یہی ان کا مسکن ہے، مگر ایک خاص جن جس کو خاص اجازت دی گئی کہ وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہے اور ہماری ہر حرکت پر وہ نظر رکھنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، وہ ہمیں سن بھی رہا ہے، اور اس کا نام حمزاد یا قرین ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلومات ملتی ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جن بھی پیدا کر دیا جاتا ہے جس کو ہم حمزاد کہتے ہیں۔ مرد کا حمزاد مرد جن ہوگا، فیمیل کا حمزاد فیمیل جننی حمزاد ہوگی۔ یہ دیکھنے میں، چلنے میں، بات چیت کرنے میں بالکل ہماری طرح ہی ہوتے ہیں اور یہ ہماری ہی آواز میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ ان کا کام انسان کو گمراہ کرنا اور گناہوں کے راستے پر لے جانا ہے۔ حمزاد کو صرف وسوسہ ڈالنے کی ہی طاقت دی گئی ہے اور اسے انسان کو چھونے یا جسمانی طور پر تنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جنات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے ساتھ بھی ایک جن ہے جو تمہارے ساتھ ہی پیدا کر دیا گیا ہے اور موت تک وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اس پر صحابہ اکرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ایک جن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ایک جن ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک خاص کرم کیا کہ میرا جن مسلمان ہو گیا ہے اور وہ اب مجھے صرف اچھائی کی ہی تلقین کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا خاص معجزہ تھا کہ انہی کا جن یا حمزاد مسلمان ہوا تھا۔ ان کے بعد کوئی بھی اپنے حمزاد کو مسلمان نہیں کر سکتا۔ جہاں یہ حمزاد بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک خاص قوت یا طاقت عطا فرمائی ہے، جس کو استعمال کر کے انسان اپنے حمزاد کو کمزور کر سکتا ہے یا پھر گناہوں کے راستے پر چل کر اپنے ہی حمزاد کو بے پناہ طاقتور کر سکتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاؤں پر عمل کریں اور ان کے بتائے ہوئے اعمال کو اختیار کریں تو ہم اپنے حمزاد کو قابو اور کمزور کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی کھانا شروع کرو تو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو اور ہمیشہ اپنے دائیں ہاتھ سے ہی کھاؤ، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرنے سے شیطان اس کھانے میں شامل نہیں ہوتا اور وہ بھوکا اور پیاسا ہی رہتا ہے۔ اس طرح جب بھی کوئی وسوسے آپ کے دماغ میں آئیں تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اس سے آپ کا شیطان یا حمزاد کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ کا حمزاد ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ جو بھی کام کرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے درمیان میں کر رہے ہوں یا بند کمرے میں اکیلے، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سن رہا، مگر وہاں پر بھی آپ کا حمزاد آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اسی لیے بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے
اور بڑھاپے سے موت تک آپ نے جو بھی کہا، سنا، دیکھا یا کیا ہوتا ہے، اس کو سب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کو یہ طاقت بھی دے رکھی ہے کہ آپ جو بھی اپنے دماغ میں سوچتے ہیں، اس کو اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ عاملین جو کالے جادو میں ملوث ہوتے ہیں اور شریر جنات کو استعمال کر کے بظاہر یہ دکھاتے ہیں کہ وہ لوگوں کا علاج قرآن اور حدیث سے کر رہے ہیں، دراصل وہ لوگوں کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے عاملین خاص چلے اور وظائف کر کے اپنے ہمزاد سے تعلقات بنا لیتے ہیں اور اس سے یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تم مجھے لوگوں کی خبریں لا کر دو گے، اس کے بدلے میں تم جو چاہو گے تمہارا کام کروں گا اور تمہیں اور شیطان کو خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمزاد کا مقصد چونکہ انسان کو گمراہ کرنا ہے، اس لیے اس عامل کا ہمزاد اس شخص کے ہمزاد سے وہ سب کچھ معلوم کر لیتا ہے جو عامل جاننا چاہتا ہے۔ اس طرح یہ شریر جنات ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کا مقصد اس انسان کو گمراہ کرنا اور شرک پر لگانا ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو عامل پہلے ہی بتا دیتا ہے اس شخص کے آنے کا مقصد، اس کے گھر کے اندر کتنے کمرے ہیں، کمرے کے اندر اس کے بستر پر کون سے رنگ کی چادر بچھی ہوئی ہے، اس کے پردوں کے رنگ کیا ہیں، اس نے کل رات کیا کھانا کھایا تھا۔ یہ سب اس عامل کا ہمزاد آنے والے شخص کے ہمزاد سے پوچھ پوچھ کر عامل کے ہمزاد کو بتاتا رہتا ہے، اور عامل کا ہمزاد اس کے کانوں میں یہ سب سرگوشیاں کرتا رہتا ہے۔ اس طرح آنے والا شخص اس عامل سے بہت متاثر ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی بہت ہی اللہ کا ولی سمجھنے لگتا ہے۔ جب اس آنے والے شخص کا اعتماد اس عامل پر ہو جاتا ہے تو عامل اس کو کچھ تعویذات دیتا ہے جس میں قرآنی آیات بھی لکھی ہوتی ہیں اور فرشتوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں اور اللہ کے پاک نام بھی لکھے ہوتے ہیں۔ وہ عامل اس شخص کو کہتا ہے کہ اس تعویذ کو کھولنا مت، نعوذ باللہ، اس پر 7 جوتے مار کر اس کو جلا کر اس کی راکھ کو ٹوائلٹ میں بہا دینا۔ اب یہ عامل نے وہی کیا جو اس کے ہمزاد نے اس کو کرنے کے لیے کہا تھا، یعنی کہ انسانوں کو گمراہی میں لگاؤ اور ان سے شرک کرواؤ۔ اس سارے کام میں عامل کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے بنانا اور معاشرے میں اپنا نام بنانا، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے جانیں اور ان لوگوں سے پیسے لے کر ان کے بظاہری طور پر کام کرے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنات شادیاں بھی کرتے ہیں، جنات کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ زبانیں بھی ہوتی ہیں اور یہ قبیلوں میں رہتے ہیں، یہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور یہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، مگر ہمزاد ایک وہ واحد جن ہے کہ جب تک یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے تب تک نہ تو یہ شادی کرتا ہے، نہ ہی اس کے بچے ہوتے ہیں، نہ ہی یہ کہیں سفر کر سکتا ہے۔ بس اس کا کام اس شخص کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، جیسے 800 سال، 1200 سال، 2000 سال، جبکہ ہمزاد بھی جنوں میں سے ہے تو ظاہر ہے اس کی عمر بھی بہت لمبی ہوتی ہے بنسبتاً اس شخص کے جس کے ساتھ یہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس شخص کی موت کے بعد یہ ہمزاد آزاد ہو جاتا ہے، اب اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ یہ جو چاہے کرے۔ ہمزاد جنوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور جن مانا جاتا ہے اور یہ اپنی طاقت کا استعمال اس شخص کے مر جانے کے بعد ہی کرتا ہے جس کے ساتھ یہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور کسی بھی مذہب کو فالو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا جو احساس ہے وہ انسان کا اپنا سیلف کانشسنس ہے، یعنی انسان کا اپنا دماغ ہی
انسان کو اچھائی اور برائی کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور کوئی بھی جن یا ہمزاد انسان کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ ان کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ہمزاد اپنی طاقتوں کا استعمال اس شخص کے مر جانے کے بعد کیسے کرتا ہے، شخص کے مر جانے کے بعد ہمزاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ اپنی بقیہ زندگی کیسے گزارتا ہے، اگر یہ سب آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں بتائیں گے کہ اس شخص کے مرنے کے بعد ہمزاد کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔